جی بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جیسا کہ بتایا کہ سیاست بہت زیادہ اس وقت گرم ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے آپس میں جس طرح وہ صلح کر کے پھرتی تھی، آج کل وہ آپس میں ہی لڑائی کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، جس میں وزارت عظمیٰ کا جو ہے ایشو ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہینہ اگست کا آ رہا ہے، سیاست میں بڑی گرمی ہوگی، آپس میں جماعتیں لڑیں گی، اور دو پارٹیوں کو بہت زیادہ نقصان موجودہ بھی دکھائی دے رہا ہے آئندہ آنے والے ٹائم میں۔ ایک تو تحریک استحکام کو، اور دوسرا جو پرویز خٹک صاحب نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی ہے اس کو بھی۔ ایک بات بہت ہوئی کہ جی کیا خان صاحب سوال کر رہے ہیں مجھ سے لوگ کہ کیا خان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی پی ٹی آئی کے اور لوگ گرفتار ہوں گے؟ میں نے یہ آج سے 8-10 دن پہلے کہا تو ہوں گے، اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک اور خاتون جو تھیں وہ گرفتار ہو گئیں کچھ، اور آئندہ آنے والا ٹائم بھی مجھے کچھ اسی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ابھی بھی سوال کر رہے ہیں جی توشہ خانہ اور سائفر والا جو معاملہ ہے، خان صاحب کیا عمران خان صاحب اس میں گرفتار ہو جائیں گے؟ تو میں یہی کہوں گا ابھی کہ ایسی کوئی بات مجھے دکھائی نہیں دے رہی، یہ نالج آف جفر میں نہ اسٹرالوجی میں۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں جو ہیں، یہ ایک تو سائفر والا معاملہ جو ہے، اور جو دوسرا توشہ خانہ والا معاملہ، اس میں مجھے جفر میں اور اسٹرالوجی میں ابھی گرفتاری دکھائی نہیں دی جا رہی، مجھے بالکل نہیں نظر آ رہی۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بہت سوال اس وقت اٹھ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو چوہان صاحب ہیں کیا یہ واپس پی ٹی آئی میں آئیں گے؟ تو اس کا جواب میں بڑا مختصر یہ دے دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب اور مسرت چیمہ صاحب خان صاحب کو ملنے کی ان کی خواہش تھی، لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اسی طرح ہی ذہن میں رکھیے گا، ایسی کوئی بات چوہان صاحب کی زہچوں میں اور جفر میں مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ بڑی اہم بات میں نے کی تھی کچھ دن پہلے کہ علی محمد صاحب اور شہریار افریدی صاحب اور پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ رہا ہو جائیں گے، اور میں نے کہا تھا اگست کے مہینے میں دکھائی دے رہے ہیں مجھے، تو ماشاءاللہ علی محمد صاحب آ گئے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا شہریار افریدی صاحب بھی اور پرویز الہی صاحب بھی رہائی کی طرف آئیں گے اور رہا ہو جائیں گے، اور آپ کو پھر میں سیاست میں بڑی اہم چیزیں دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کس طرح مضبوط ہوتی ہوئی آگے نکلے گی۔ تو یہ آج کی میری پیشن گوئیاں تھیں، اور اب میں اپنے تمام ویورز کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا جو انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجے ہیں۔ تو پہلا جو ہے ایک آئی ڈی ہے زارا خان کی، انہوں نے یہی پوچھا فیاض الحسن صاحب کے حوالے سے کیا یہ واپس آئیں گے پارٹی میں؟ تو میں نے جواب دے دیا کہ نہیں آئیں گے، پی ٹی آئی میں نہیں آئیں گے، اور نہ ہی خان صاحب لیں گے۔ دوسرا سوال ہے محمد حمزہ ایان، والدہ عریبہ ہیں، 24/10/2005۔ تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ 2025 سے ان کے حالات میں اللہ کے حکم سے بہتریاں آئیں گی۔ اچھا، اس کے بعد آئی ڈی ہے جاوید علی جاوید، انہوں نے سائفر کا پوچھا ہے، تو میں نے جواب دے دیا ہے، سائفر میں ابھی کوئی ایسی چیز مجھے گرفتاری نظر نہیں آتی، بلکہ خان صاحب کی بیل ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جاوید کوثر ہیں، والدہ حبیبہ کوثر، 2/1/1955۔ تو میں یہی کہوں گا اگلا سال جو ہے فیبرری کے بعد ان کے لیے بہتری اللہ کے حکم سے ہوگی، اور یہ تسبیح پڑھا کریں یا حیو یا قیوم کی۔ اس کے بعد ہے محمد حفیظ، والدہ نواب جانا، قطر میں ہیں اور جاب نہیں ملی، بہت پریشان ہیں 11 مہینے سے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تسبیح پڑھیں یا خالقو 101 مرتبہ روزانہ، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جلد نوکری ملے گی۔ اس کے بعد ہے شوکت علی، والدہ غلام فاطمہ، 1/6/1982، دبئی جانا چاہتے ہیں۔ تو میں بالکل اس کا جواب یہی دوں گا کہ اکتوبر، آپ نے کہا اکتوبر تک چلا جاؤں گا، میں یہ کہوں گا اکتوبر کے بعد اللہ کے حکم سے آپ جائیں گے اور کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے محمد ظہیر الدین، والدہ سغرا، 28/9/1964 کی جو ہے ان کی پیدائش ہے، کامیابی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔
تو میں یہی کہوں گا یا سلاموں کی تسبیح 101 مرتبہ پڑھیں، اور انشاءاللہ اس سال کی سردیوں میں نومبر دسمبر میں حالات جو ہیں بہتری کی طرف آئیں گے۔ آخر میں اچھی بات جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کر کے جاتا ہوں، اور وہ میں بتاتا ہوں کہ اچھی بات جو ہے، میں دیکھیں گیا ساہیوال ان علاقوں میں، فصلوں والے علاقوں میں جہاں ہماری ملک میں ظاہر ہے پنجاب میں تو بہت زرخیز زمین ہے۔ اچھا میں ادھر گیا، مجھے بڑی خواہش تھی کہ یار ادھر ہماری دالیں وغیرہ اگتی ہیں کہ نہیں۔ مجھے ادھر کے کسانوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں دالیں امپورٹ ہوتی ہیں، ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں؟ ہمارے ملک میں تو سارے موسم موجود ہیں، ہر قسم کی زمین موجود ہے، مین پاور ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا امپورٹ کہاں سے ہوتی؟ کہنے لگے جی کینیڈا سے بھی ہوتی۔ میں نے کہا کینیڈا سے؟ اب آپ غور کریں، ہمارا جو ہندوستان کا پنجاب اور پاکستان کا پنجاب، ادھر کی جو زمین ہے بڑی اچھی۔ اب جو سکھ حضرات ہیں پنجاب کے، ہندوستان کے، وہ سارے سکھ حضرات کینیڈا گئے ہوئے، انہوں نے بڑی اچھی ادھر کاشتکاری کی، اور وہ ادھر دالیں بھی اگتی ہیں، اور وہ دالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اور وہ کینیڈا، اگر آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر کا نظام بہت آگے گیا، اور سکھ حضرات وہاں پہ بہت ہیں۔ ہمارے ملک کی زمین اور جو ہندوستان کے پنجاب کی زمین تو ایک جیسی ہے، لیکن فرق اب جو آیا ہے وہ یہ آیا کہ مثال ہے کہ ہندوستان کی زمین جو پنجاب کا ہے، اس کا اگر 1 ایکڑ میں 10 من کوئی بھی چیز نکلتی، گندم نکلتی، تو ہمارے ایکڑ میں 5 من نکلتی۔ مجھے یہ کسانوں نے بتایا اور میں بڑا حیران ہوا۔ خیر، میں نے کہا حل کیا ہے دالوں کا؟ انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے انہوں نے ورکشاپ ہی نہیں بنائی ہم کسانوں کے لیے کہ دال اگائی کیسے جاتی ہے، حالانکہ اس مٹی میں دالیں اگ سکتی ہیں۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ دالوں کے لیے کسانوں کو ورکشاپ کروا کے دیں، اور اس سے انشاءاللہ ہماری مہنگائی بھی کم ہوگی، اور ہم بھی دالیں جو ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز میں نے کسانوں سے پوچھا اور کیا مشکل پریشانی، ان کو جو چھوٹے کسان ہیں وہ مر جاتے ہیں، جو 8-8 10-10 ایکڑ والے، 4-4 ایکڑ والے، وہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ پیسٹری سائڈ خریدیں اور اچھی فصل کریں۔ ہمیں ان کو یہ ادھار پیسہ لیتے ہیں، اور یہ جو بیچنے والے جو ہوتے ہیں، اگر ایک بیج مثال ہے 10 روپے کا ہے تو 15 کا ملتا ہے۔ کھاد جو ہے اگر بوری 500 کی ہے تو ان کو ادھار بیچاروں کو کمزور ہوتے ہیں 600 کی ملتی ہے تو ان کی۔ اور پیسٹری سائڈ اگر خدا نہ خواستہ وہ فصل نہ ہوگی اور کوئی خراب ہو جائے، انہیں بتانے والے بھی نہیں، پیسٹری سائڈ نے 2 نمبری بڑھی ہے، وہ ختم ہو جاتی فصلیں، وہ بندے کسان غریب ہو جاتے ہیں، اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں، وہاں کالونیاں بن جاتی۔ تو خدایا حکومت کو چاہیے ان غریب کسانوں کو خود دے ادھار، کوئی اس پہ سود نہ ہو، بغیر سود کے قرضہ دیا جائے، اور جو بالکل کمزور ہیں ان کو فری دے دیں بیج، فصلیں زیادہ ہوں گی، پانی ضائع ہوتا ہے۔ اور یہ پانی کا انہوں نے بتایا کہ جو بڑے کسان ہیں پانی کھینچ لیتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹے کسان مر جاتے ہیں۔ تو خیر میں یہی کہوں گا حکومت کو، خدایا اگر ہماری یہ جو میں جو مین پاور کسانوں کی ہے، یہ اگر مضبوط ہوئے تو ملک بھی مضبوط ہوگا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔